وجہ سے خراب ہیں، ان کو پتہ لگے عظمت قرآن کی وجہ سے اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو اہمیت دی ہوئی ہے۔ میرے پیارو اپنی جیب میں 10-20 روپے ڈال کے مسجد میں جایا کرو، تمہیں کسی مدرسے کا طالب علم نظر آئے اس کی مٹھی میں پکڑا دیا، یہ لالچ نہیں ہے، یہ محبت ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن پڑھنے والا بننا، قرآن پڑھانے والا بننا، تعاون کرنے والا بننا یا تعاون کرنے والے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والا بننا، ان کی مخالفت نہ کرنا، خدا کی قسم ایسے ہلاک ہوگا جیسے گرمی کے بعد سردی آئی، گرمی کا پتہ نہیں لگتا، ویسے تیرا بھی پتہ کوئی نہیں لگے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو بس آپ حضرات سے عرض کروں گا، لاؤ ایمان قرآن والی زندگی۔ ابھی رمضان المبارک آئے گا، کیا ہوگا؟ 4 جوڑے دے دو، اچھی ورائٹی دینا، اچھی ورائٹی دینا۔ یہ سارے کہیں گے حاجی صاحب 1 ہفتہ اگر آپ نے کپڑا پہننا نا اور دنیا پوچھے کہاں سے لیا 1 ہفتہ ٹھہر جو جی، 1 ہفتہ ٹھہر جو۔ ہاں جی کپڑے لے آئے، فون کر کے بلائیں گے، حاجی صاحب آ جاؤ، کپڑے آ گئے، اب کپڑے لیے، میری مرضی کے لوگے اپنی مرضی کے لوگے، ہاں جی اب میری مرضی لینی اپنی مرضی، میری مرضی لینی اپنی، کہ نہیں اپنی مرضی دے۔ صاحب یہ سن لو، میں مارکیٹ میں آزم مارکیٹ میں پھر رہا تھا، آپ کا چہرہ میرے سامنے آیا، اللہ کی قسم تو لائی آپ کے واسطے، واہ واہ یہ کیسا حاجی ہے، اس وقت ابو یاد نہ آیا، تجھے حاجی صاحب یاد آیا، آپ واسطے لے کے آیا، جو ریٹ میں دوں گا اللہ کی قسم وہ مارکیٹ کے اندر ہے ہی نہیں، حقیقت ہے، جو چھل تو اتارے گا وہ مارکیٹ کے اندر کوئی اتارے گا کوئی نہیں۔ حاجی صاحب آج میرے پاس افطاری کرو، یوں تو کہہ رہا تھا بجلی کا بل پورا نہیں پڑ رہا، حاجی واسطے مرغ مسلم کی افطاری کہاں سے لے کے آئے گا؟ حاجی صاحب الحمدللہ آپ کو تو پتہ ہے ابا جی بیٹھا کرتے تھے، واحد کلام واحد نام، ہم تو ریٹ ہی وہ لیتے ہیں جس میں کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا چیز جھگڑ کے لو، دام اوپر نیچے کر کے لو، یہ تو کیسا کاروباری طریقہ کر رہا ہے؟ اچھا جی بس سارے کام ہو گئے، کتنے جوڑے ہو گئے گنیے؟ 5 آپ کے ہوئے، 3 بچوں کے ہوئے، 2 ہماری خالہ جان کے ہوئے، 4 میری بہنوں کے ہو گئے، کل 22 جوڑے ہو گئے۔ اچھا بھائی 3-4 جوڑے لینے دینے کے دکھا دے، 3-4 جوڑے بھائی لینا دینا کیا؟ مسجد کے مولوی کا، لینا دینا کیا؟ وہ کام والی کا، لینا دینا کیا؟ مسجد کے مؤذن کا۔ اللہ اکبر، کس کے لیے؟ ابو کے صالح ثواب کے لیے۔ مسجد کے مولوی صاحب کو کہوں گا پہن کے عید پڑھا دے، ابا جنت میں جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے جو مولوی صاحب کو پڑھا رہا ہے، جنت تو دور کی بات ہے، ابا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ 2 ہاتھ قبر کے اندر نیچے اور چلا جائے گا جو مولوی صاحب کو پڑھا رہا ہے۔ اللہ، اب مولوی ڈر ڈر کے پہن رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے آپ یہ پہنو جو میرے آپ کے سسرال سے آیا، وہ کہہ رہے کہ نہیں حاجی نفیس نے جو جوڑا دیا وہ پہننا پڑے گا، پھر دکھانا پڑے گا، مخالف ہو جائے گا۔ مولوی صاحب بیچ تو نہیں دیا آپ نے، اگے پیچھے تو نہیں کر دیا؟ اللہ ایک مولوی صاحب کو جوڑا پہنایا، پہلی دھلائی میں اتنا تنگ ہو گیا، اگلے جمعے پہننے کے لیے تیار تھا، کہنے لگا حاجی شہزاد صاحب یہاں ہو، اگا چھپاتا ہوں پیچھا کھل جاتا ہے، پیچھا چھپاتا ہوں اگا کھل جاتا ہے، یہ کون سا بدلا میرے سے؟ اگر اللہ کے نام کا دینا تھا، ابا کو جنت الفردوس کی پوشاک پہنانی تھی، کہتا میاں تیری دکان میں سب سے جو بہترین ہے وہ دے، میں نے اپنے لیے نہیں لینا، میں نے اللہ کے لیے لینا ہے۔ خدا پاک کی قسم پھر جو جیسا مرضی کپڑا پہنتا، نہ گرمی میں تجھے چونٹیاں بھرتا، نہ سردی میں تجھے تنگ کرتا، پھر یہ جوڑا کفن کے طور پہ خدا کی قسم قبر میں بھی جاتا، پلسرات پر بھی جاتا، یہ کفن کا ٹکڑا اتنا قیمتی بنتا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جاتا۔ لیکن میں کیا کروں، افطاریوں میں اتنے بڑے دسترخوان بڑے پڑے ہوئے، اتنے بڑے دسترخوان، کام والی آوے گی، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، فروٹ چاٹ فریج کے اندر رکھ دے، یہ بھی دے دے، فروٹ چاٹ فریج کے اندر رکھ دے، یہ بھی دے دے، پلاؤ تو نہیں دی، نہیں یہ نہیں دی، یہ تو نہیں دی، یہ نہیں دی، ہاں وہ خالہ نفیسہ کے گھر سے کڑی آئی تھی وہ اٹھا کے دے دی، رگڑ کر اللہ چمچوں سے موجہ کر۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ اچھا سارا فریج میں تراویح کے بعد باقی بھوک لگتی ہے نا بھائی، ڈانگ سوٹا ہو جاتا ہے کہ چیز نہ کھانے کو ملے، اگر حسینی جاب جیسا تراویح پڑھاوے تو انشاءاللہ تہجد ہو ہی جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، بیوی سے کیا کہے، اجی سنیے میری گھر والی، انہوں نے کہا جی حکم، کہا آج کے بعد سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو، انہوں نے کہا خیر ہوئے، عمر نوے قانون لے کے آ جاتا ہے،
آج کے بعد سالن میں دیسی گھی نہیں ڈلے گا. انہوں نے کہا عمر اللہ تیرا بھلا کرے, پہلے رکھی سکی کھا رہے, اگر مل جا تو منع کیوں کر رہا ہے؟ کہ آج مجھے پتہ لگا مدینے کے بازاروں میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا, غریبوں نے خریدنا چھوڑ دیا, یتیموں بیواؤں نے خریدنا چھوڑ دیا, زیتون کے تیل پر گزارا ہو رہا ہے. اے میری گھر والی, جب تک مدینے اور کے غریب کے ہاتھ میں دیسی گھی کی تھیلی نہیں آئے گی, عمر کے گھر کے اندر بھی دیسی گھی نہیں آئے گا. اب وہ کیا کری؟ عمر اللہ تیرا بھلا کرے, میں تیرے سے کہنے سے منع نہیں کر رہی, میں تیری بغاوت نہیں کر رہی, مخالفت نہیں کر رہی, میں یوں نہیں کہہ رہی ہنڈی نہیں پکے گی ورنہ دیسی گھی کی پکے گی. عمر مجھے پتا ہے جب سے میں تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی تیرا میدا زیتون قبول نہیں کرتا. عمر مجھے پتا ہے تو دیسی گھی کھاتا ہے. عمر مجھے پتا ہے زیتون کا تیل تیرے میدے کو موافق نہیں. عمر اتنی اجازت دے دے کہ 1 چمچہ سالن کا تیرے لیے لیدہ ڈال دیا کروں اور ہم زیتون کھا لیں گے, کبھی عمر شکایت نہیں کریں گے. زیتون اللہ کے نبی کی پسندیدہ ہے, ہم زیتون کھائیں گے. عمر نہ تو بھی نہیں کرتا, لیکن جس دن تو کھاتا ہے ساری رات تڑپتا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں, جو بچے بالک کھائیں گے وہی میں کھاؤں گا. پہلے دن زیتون کا تیل کا سالن پکا, عمر ساری رات میرے عزیزوں میدے سے پریشان رہے. دوسرے تیسرے دن جب کھانا کھایا جیسا کیسا کھایا ہوگا, اللہ اکبر, حضرت عمر کے پیٹ میں مروڑیاں اٹھ گئی اور گڑ گڑ کی آواز آنے لگی. حضرت عمر جہاں بیٹھتے پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی, اللہ اکبر, لیکن پھر بھی زیتون کا تیل استعمال کرتے. ایک دن عمر کو جلا آ گیا, ایک دن عمر کو غصہ آ گیا. حسینی صاحب یوں کر کے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا اور اپنا ماس پکڑا, 3-4 تھپڑ زور سے اپنے پیٹ پہ مارے. کہ چپ کیوں نہیں کرتا, تجھے پتہ نہیں مدینے کا غریب دیسی گھی نہیں کھا سکتا, عمر کیسے کھا سکتا ہے؟ تو جتنا مرضی مجھے رو کے دکھا, جب تک یتیم کے منہ میں دیسی گھی کا چمچہ نہیں جائے گا عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی بھی کوئی نہیں آئے گا. خدا کی قسم, پھر یہ لوگ بولتے تھے, ان کے بولتے پر خدا کا قرآن بولتا تھا, یہ اشارے کرتے تھے, اللہ کا نور بنا کر زمین پر بھیجتا تھا. یہ لوگ چل کے دکھاتے تھے, اللہ اکبر, یہ لوگ تمنا کرتے تھے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کا اللہ اعلان کرتا تھا. پھر یہ لوگ میرے عزیزوں جب زمین کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, آسمان کے فرشتے فخر فرماتے تھے, شیطان ان کو دیکھ کے دوڑ جاتے تھے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار بھی. آج میرے عزیزوں مدد بدر والی مانگ رہے ہو اور حالات مکے کے کافروں کے کر رہے ہو. اللہ جس راستے پر مدد دینے کو تیار ہے, اپوزٹ راستہ اختیار کر کے مدد کیسے مانگ رہے ہو؟ میرے پیاروں سمجھو تو صحیح, آج پوری دنیا کا کفر ہمارے پر مسلط ہے, پوری دنیا کا کفر ہمارے پر حاوی ہے. کیا ویلنٹائن ڈے ان کی پیداوار نہیں, ہیپی نیو ایئر ان کی پیداوار نہیں, کرسمس ڈے ان کی پیداوار نہیں, فلاور ڈے ان کی پیداوار نہیں, موسم ڈے ان کی پیداوار نہیں, ہیپی برتھ ڈے ان کی پیداوار نہیں. اللہ اکبر, ساری اندھی تقلید اندھی تعظیم دے دی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کسی سکھ کو روزہ رکھتے دکھاؤ, کسی کراڑ, کسی کولی, کسی کافر کو نماز پڑھتے دکھاؤ, کسی یہودی کو زکوٰۃ دیتے دکھاؤ. جب وہ ہمارے اسلام کو پسند نہیں کرتے تو ہم اپنے ان کے طریقوں کو اپنے گھر کے اندر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ خدا کے واسطے یہ ایک چپ محنت ہے, خاموش محنت ہے, جو لولی پاپ دکھا کر, موبائل کے اوپر فحاشی دکھا کر آپ کے میرے احساس کو, جذبات کو خریدنا چاہتے ہیں. خدا را اور میرے پیاروں جان دے دینا, اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. یہ سبق مجھے کربلا والوں نے دیا, یہ سبق مجھے بدر احد والوں نے دیا, یہ سبق طائف کی گلی والوں نے دیا, یہ سبق شیخ ابی طالب کی گھاٹی والوں نے دیا, یہ سبق امیر شریعت عطا اللہ نے دیا, یہ سبق مولانا یوسف بنوری نے دیا, یہ سبق خدا پاک کی قسم برف کی سلیوں پہ لیٹنے والے احمد علی لاہوری نے دیا, یہ سبق میرے عزیزوں خون میں لت پت جسم کرانے والے, اسلاموں سے صحابہ پر من مٹنے والے حق نواز جھگمی شہید رحمت اللہ علیہ نے دیا, یہ سبق آپ کو مجھے اسلام آباد کے ٹول پلازے پر جان دینے والے نے دیا, یہ سبق آپ کو مجھے غلامان صحابہ نے دیا, یہ سبق آپ کو مجھے سپاہ صحابہ نے دیا. اللہ کی قسم آج پوری دنیا نے ان کو مغربی اور کل عدم تنظیم بنا کر عوام کے سامنے پیش کر دیا. خدا پاک کی قسم حکومت والوں سے عرض کروں گا, میرے پیاروں ٹھنڈے دل سے سوچو, صدیق کی عزت کا دفاع کرنا کوئی دہشت گردی ہے, عمر کی عزت کا دفاع کرنا کوئی دہشت گردی ہے؟ اللہ اکبر. اور میرے عزیزو اللہ اکبر.
جلال کی، علی کی، معاویہ کی، ابو سفیان کی، فاطمہ آل رسول، بنات رسول، اہل بیت کی عزت کا دفاع کرنا دہشت گردی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح میرے عزیزو نماز فرض ہے، اللہ اکبر، نماز جن کے صدقے سے قربانیوں تک ہمارے پتھ پہنچی ہے، اللہ کی قسم ان کی عزت کا دفاع کرنا بھی فرض ہے۔ صحابہ سارے آلہ، صحابہ سارے شان والے، چار والے نہیں، نبی کے چار یار تھے، نبی کے چار یار آلہ نہیں بلکہ سارے یار آلہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کی عزت کا دفاع کرتے رہو گے، کفر ہمارے سے دبتا رہے گا۔ جب ان کی عزت کا دفاع چھوڑ دو گے، کفر ہمارے پہ مسلط ہو جائے گا آج کی طرح۔ خدا کے واسطے اقتدار بالا پر او لوگوں، لکھنے والے، سوچنے والے، پڑھنے والے، خدا کی قسم دینی اداروں میں، مسجدوں کے اندر دہشت گردی کے پروگرام نہیں ہوتے بلکہ امن سلامتی کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اتنی دیر سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، بتاؤ کہ کنکر اٹھا، کوئی پتھر بجا، خدا پاک کی قسم، خدا کے گھر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا، ہمارا حکومتوں سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ جب وہ ہمارا ذکر اپنی اسمبلیوں میں نہیں کرتے، ہم ان کا ذکر اپنے سٹیجوں پہ کیوں کریں؟ لیکن کریں گے کس لیے؟ ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ انہیں عوام کا خیر خواہ بنائے، ملک پاکستان کا خیر خواہ بنائے، افواج پاکستان کے لیے دعا کریں گے، ملک کی بقا سلامتی کا اللہ ان کو ذریعہ بنائے، اللہ ان کو دفاع پاکستان کے لیے حوصلے بلند فرمائے، نصیب فرمائے۔ جتنے سیکورٹی ادارے اللہ جل شانہ ان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائے۔ جتنی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ہم نے دعا کی، تم بھی تو اللہ کے قرآن کا، محمد کے اسلام کا، تم اسمبلیوں کے اندر اتنا ادب کے ساتھ نام لو۔ کوئی کافروں کی، کوئی یہودیوں کی اسمبلی نہیں کہ تمہیں اسلام کی سربلندی کے نعرہ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ملک بھی پاکستان لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا، اور ووٹ بھی تم نے لا الہ الا اللہ پر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ووٹ کی بھی قدر عطا فرمائے، اور ووٹ لینے والے کو عوام کی بھی قدر نصیب فرمائے۔ سارا مجمع اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ جانو خدا کی قسم قریب رب نے کرم فرمایا، ہم نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اب 5 وقت کی نماز کا پکا وعدہ کرو انشاءاللہ، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے کہو انشاءاللہ، ناموس صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے کہو انشاءاللہ، قرآن کی عظمت کے لیے مال جان قربان کریں گے کہو انشاءاللہ، خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہو انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ، خود بھی حافظ بنیں گے۔ کون آ رہا ہے؟ میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا تھا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ کون آیا؟ فرمایا رمضان آ گیا ہے، رمضان المبارک آ گیا ہے۔ آج یکم شعبان ہو گئی، 29 سے 28 دن رہ گئے، انشاءاللہ اجڑی مسجدوں کی رونقیں ابھی بحال ہونے والی ہیں، ہر مسجد میں قرآن سنا جائے گا، سنایا جائے گا۔ اوے لوگوں، وہ مسجد تلاش نہ کرنا جو جلدی تراویح ہو جائے، وہ مسجد تلاش کرنا جب قرآن حرف بحرف ہماری سمجھ میں آئے، 2 تراویح کے بعد قرآن کا وہ ہو۔ بلی توصیف نہیں علاقے والوں پہ رحم کر دے، خدا کے واسطے 4 تراویح پڑھا، 4 تراویح میں جتنا پارا پڑھ، اردو والوں کو بتا کہ عربی میں اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا، اللہ کیا مانگ رہے ہیں، تفسیر کے ساتھ دورہ تفسیر کے ساتھ تراویح پڑھو۔ ادھر میرے عزیزو تراویح کا ثواب مل جائے، ادھر دورہ تفسیر کا ثواب مل جائے۔ پھر میرے عزیزو جب رمضان آ جائے تو راتوں کو بہت تھوڑا سو، بلکہ سنت سمجھ کر تہجد کے لیے 1-2 منٹ یا آدھا گھنٹہ نیند لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں زمین کے اوپر اپنے آپ کو عبادات سے بے آرام کر لو، اللہ زمین کے نیچے سکون عطا فرمائے گا۔ اتنی اپنے آپ کو تھکا دو نمازوں کے سجدوں سے، صلاۃ تسبیح سے، ذکر اذکار سے، کہ اللہ زمین کے اندر بے آرام نہ کرے۔ قبر کے اندر آرام کی جگہ اور خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کریں گے نا انشاءاللہ۔